جی آداب عرض ہے، تمام احباب کو محمد علی انجم کا سلام عرض ہے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے گلگت بلتستان کے معروف ماہر تعلیم دانشور استاد محترم جناب ڈاکٹر حاجی کریم خان صاحب سے مختلف موضوعات پر بات کی تھی، اور آپ سب کی فرمائش پر دوبارہ سے آج ہم ایک نشست کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج کے اس نشست میں ڈاکٹر صاحب ہمارے مہمان ہیں۔ ان سے ہم مختلف موضوعات پہ بات کریں گے۔ ہمارے 3 سوالات ہوں گے جو بیک وقت میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا، اور ڈاکٹر صاحب وقتاً فوقتاً جو ہے ان سوالات کو رسپونڈ کریں گے۔ پہلا سوال، موجودہ تعلیمی نظام کو بہتر کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسرا سوال ہے موجودہ تعلیمی نظام اور درپیش چیلنجز، جبکہ آخری سوال ہے فاصلاتی نظام تعلیم جو کہ اب بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہو چکی ہے۔ کووڈ-19 کے بعد فاصلاتی نظام تعلیم کی اہمیت بہت زیادہ ہو چکی ہے، اور اس پر ہم بات کریں گے موجودہ فاصلاتی نظام تعلیم جو کس قدر مؤثر ہے، اور فاصلاتی نظام تعلیم کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے کیسے مؤثر کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم ڈاکٹر صاحب سے ان سوالات کے جوابات لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ انجم، آپ آ گئے۔ آپ نے پوچھا کہ نظام تعلیم کو وطن عزیز میں ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ اس میں بہت سارے عوامل کار فرما ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم کتنا سیریس ہے کہ ایک بہتر تعلیمی نظام اپنے ملک کو دے دیں۔ اس میں ہم کتنے تیار ہیں، ہمارے پاس کیا وسائل ہیں جن کو استعمال کر کے ہم بہتر تعلیم اپنے قوم کو دے سکتے ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ 2009 یا 10 میں ایک اسٹڈی ہوا تھا کہ دنیا میں جو بیسٹ پرفارمنگ تعلیمی ادارے ہیں ان میں کون کون سے کامن چیزیں ہیں۔ انہوں نے دیکھا تو دنیا میں کوئی آل اوور دی ورلڈ دے آئیڈینٹیفائی 25 بیسٹ پرفارمنگ ایجوکیشنل سسٹمز، یعنی 25 ایسے ایجوکیشن تعلیمی نظام تھے جو بڑے اچھے پرفارم کر رہے تھے۔ تو انہوں نے جا کے دیکھا کہ ان میں کیا خوبیاں ہیں، کون سی عوامل ہیں، کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ بہتر پرفارم کر رہے ہیں۔ 3 چیزیں ان میں کامن ملے۔ ایک یہ تھا they were attracting the best brains from the society، یعنی وہ انتہائی انٹلیکچوئل اور قابل لوگوں کو اساتذہ ریکروٹ کر رہے تھے۔ یہ ایک کامن چیز۔ دوسری چیز تھی کہ وہ جو ہے they were arranging ongoing professional development for the teachers، اساتذہ کے لیے مسلسل پیشہ ورانہ تربیت دے رہے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ اچھے لوگوں کو لایا اور ان کو اس طرح سٹک کر کے رکھ دیا۔ تیسری جو اہم چیز تھی کہ وہ اپنے تعلیمی اداروں کو، اسکولوں کو ریسورسز سے اکوپ کر رہے تھے، یعنی آپ کے پاس اچھے برین آ گئے، ان کی تربیت ہو گئی اور اچھے ریسورس اپنے اسکولوں کو دے دیں گے تو وہ جو تعلیمی وہ اسکول، وہ ادارے بہتر ہوں گے، نتیجے کے طور پہ آپ کا تعلیم بہتر ہو جائے گا۔ اگر پاکستان کے تناظر میں ہم بات کریں تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنا نصاب تعلیم بہتر کر دیں۔ موجودہ نصاب تعلیم میں کون کون سی خامیاں ہیں ان کو ہم دور کریں، ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کو بہتر ہمگیر نوعیت کا بنائے، ہولسٹک بنائے، اوور آرچنگ بنائے۔ یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اپنے نصاب تعلیم کیسے بنائیں، اس کے لیے تحقیق کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم تحقیق نہیں کریں گے ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ کون سی چیز بہتر ہے اور کہاں کہاں کوتاہیاں ہیں، اور ان کوتاہیوں کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں۔ تو آج کل نصاب تعلیم کی بات بھی ہو رہی ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ ملک میں نصاب تعلیم تو یکساں ہے، یعنی نیشنل کریکولم آف پاکستان از امپلیمنٹڈ اکراس دی کنٹری۔ ہمارے ملک میں قومی نصاب تعلیم ہے، البتہ اس میں جو ٹیکسٹ بکس ہیں یا سیلیبس ہیں وہ مختلف لوگ ود ان دی آبجیکٹیوز آف دی کریکولم ان کو سلیکٹ کر لیتے ہیں ٹیکسٹ بک وغیرہ اور پڑھاتے ہیں۔ تو آپ پہ یہ ہے۔ دوسری چیز جو ہے طبقاتی نظام تعلیم میں مثلاً یہ ہے کہ او لیول ہے، اے لیول ہے، امیروں کے بچوں کے لیے اچھے وسائل ہیں اور غریبوں کے لیے کچھ نہیں ہے۔ سرکار کے اسکولوں میں ہے، ہم جیسے لوگ
تو ان کو مواقع نہیں ملتے ہیں. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, بعد میں جب یہ بچے آفٹر دیئر گریجویشن وین دے کم بیک ٹو دا سوسائٹی, جب سوسائٹی میں آتے ہیں تو طبقات شروع ہو جاتے ہیں. جن کو مواقع ملے وہ اچھے اچھے پوزیشنس میں وہ لیڈرز بن جاتے ہیں, دے بیکم دا ڈیسیجنس میکنگ. اور جن کو مواقع نہیں ملے وہ جو ہے ان کی پکچر تو آپ کو پتہ ہے, میں اس پہ کیا بات کر سکتا ہوں. تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم پاکستان میں بہتر نصاب دے دیں, ہمگیر نوعیت کا نصاب دے دیں, جہاں جہاں کوتاہیاں ان کو دور کریں. اساتذہ, پہلی بات یہ ہے کہ اساتذہ ہم بہترین انداز میں ان کو ریکروٹ کریں, اچھے اساتذہ چنیں اپنے اسکولوں کے لیے, کالجز اور یونیورسٹیز کے لیے, اور ان کے لیے تربیت دے دیں. اور جو تیسری چیز ہے, ہم اسکولوں کو کالجز کو ریسورسز دے دیں, ان کو انکریج کرے, ان کو امپاور کرے اپنے لیڈرشپ کو, اسکول لیڈرشپ کو اور ایجوکیشنل لیڈرشپ کو, کہ وہ جو ہے تحقیق کی بنیاد پہ اپنے کام کر لے اور آگے چلے. موجودہ تعلیمی نظام کو کون سے چیلنجز؟ بہت سارے چیلنجز ہیں. ایک کا تو میں نے تذکرہ کیا کہ ہمارے پاس جو وسائل ہے بہت محدود ہیں. خاص طور پہ اگر آپ جی ڈی پی ایلوکیشن فار ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو گزشتہ کئی سالوں میں بہت کم جی ڈی پی جو ہے ہم ایجوکیشن پہ خرچ کرتے ہیں. جب آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہوں گے تو آپ کیسے اپنے اداروں کو بہتر چلا سکتے ہیں, کیسے اچھا نصاب دے سکتے ہیں, کیسے اچھے لوگوں کو, بیسٹ برین کو آپ انڈکٹ کر سکتے ہیں اور ان کو آگے لے جا سکتے ہیں. یہ وسائل ہے. دوسری چیز ایک یہ ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز لمیٹڈ ہیں. ہمارے پاس اسکول اینڈ فیملی ریلیشن شپ جو امپورٹنٹ ایک ریسرچ ہے, جو کمی ہے. ہم جو پڑھاتے ہیں کیا وہ ہمارے ماحول, ہمارے گھروں سے مطابقت رکھتی ہے؟ شاید نہیں. ہم اس لیے ہمیں جو ہے اپنے والدین کے ساتھ اسکولوں کا انٹریکشن ہونا چاہیے, کمیونٹیز کے ساتھ انٹریکشن ہونا چاہیے, اور کمیونٹیز کو ہم انوالو کر لیں, ان کو لائیں, ان کو انوالو کریں, ان کو سنیں وہ کیا چاہتے ہیں, کس قسم کا تعلیم چاہتے ہیں, اور کس قسم کا کنٹریبیوشن وہ ایجوکیشن کے لیے کر سکتے ہیں. ابھی کووڈ-19 کی وجہ سے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا جو ہے فاصلاتی نظام تعلیم کی طرف رجوع کر رہی ہے, جس میں آئی ٹی کے ذریعے تعلیم دیتے ہیں, اسسمنٹ کرتے ہیں. ایک نئی چیز ہے. پہلے سے تھا سلو پیس میں فاصلاتی نظام تعلیم, لیکن کووڈ-19 نے اس کے پیس کو مزید تیز کر دیا ہے. آج جو ہے ہمیں اگر اپنے نظام تعلیم کو آگے لے جانا ہے تو ہمیں جو ہے ضروری طور پہ فاصلاتی نظام تعلیم کی طرف جانا ہوگا, آئی ٹی کا استعمال کرنا ہوگا. اس کے لیے پھر وہی بات ہے کہ ہم اپنے اساتذہ کو تربیت دے دیں کہ وہ آئی ٹی کو استعمال کر سکیں. اس کے استعمال سے وہ بہتر انداز میں بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کر سکیں, پڑھا سکیں, ریسرچ کر سکیں اور ایسیس کر سکیں بچوں کو, جو اہم چیز ہے اسیسمنٹ. اور خاص طور پہ یہ ایک سوال ہے, میجر سوال, کہ ہم جو ہے آئی ٹی کے استعمال سے کیسے ایسیس کر لیں. ایک بات میں کہوں گا آپ کے پریویس سوال سے مطابقت رکھتا ہے. ہمارے لیے بہت چیلنجز بھی ہیں. مثلا گلگت بلتستان میں یا ایسے ریجنز میں جہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہے یا بہت ہی اس کی کنیکٹیوٹی بہت ہی سلو ہے, تو بہت سارے مسائل ہیں. دور افتادہ گاؤں میں بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹس وہ کیسے فاصلاتی نظام تعلیم کے ذریعے اپنے تعلیم کو جاری رکھیں, امتحانات میں شامل ہوں اور اپنی ڈگریاں مکمل کر لیں. یہ ایک اہم سوال ہے. شاید ہم جو ہے ایک بلینڈڈ اپروچ کی طرف جائیں, جس میں آئی ٹی کو استعمال کر کے فاصلاتی نظام تعلیم اور پھر جو ہے فیس ٹو فیس جو ہے ہمارا روایتی تعلیم ہے اسی کا بھی ایک بلینڈ کر لیں, اور ایسے کوئی ایس او پیز کے ذریعے ہم بہتر انداز میں آگے جا سکتے ہیں. سر تھینک یو سو مچ, آپ نے ٹائم دیا. بہت بہت شکریہ انجم. انشاءاللہ ہمارا انٹریکشن جاری رہے گا. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. ڈاکٹر صاحب سے ہم وقتاً فوقتاً مختلف نشستیں کرتے رہیں گے اور ان سے مختلف تعلیمی موضوعات پر فیڈ بیک بھی لیتے رہیں گے. ڈسکرپشن میں ہم نے اپنا نمبر آپ کو دے دیا ہے. ڈاکٹر صاحب سے اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ اپنا سوال ہمیں ان باکس کر سکتے ہیں, یا پھر ہمارے دیے ہوئے نمبر پر آپ سوال براہ راست ہم تک پہنچا سکتے ہیں. اپنے میزبان محمد علی انجم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.